اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمیں غزلیات پورشن میں غزل نمبر 3 جو ہے وہ پڑھنی ہے، جو مرزا اسد اللہ خان غالب نے لکھی ہے۔ پہلے ہم مرزا اسد اللہ خان غالب پر نوٹ لکھیں گے، پھر وہ غزل پڑھیں گے۔ مرزا غالب کے دادا مغل بادشاہی کے آخری زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے۔ وہ جو ان کے دادا تھے، وہ دادا جان، وہ مغل بادشاہی کے آخری زمانے میں ایران سے آئے، کہاں؟ ہندوستان۔ ان کے خاندان کو ملک میں مناسب مرتبہ ملا، یعنی اعلیٰ مرتبہ ملا۔ غالب آگرہ میں 1897 میں پیدا ہوئے۔ دادا، باپ اور چچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے، یعنی اکیلے رہ گئے، جب ان کے چاچا، دادا اور باپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے نانا، جو ان کی ماں کا باپ تھا، ان کو نانا کہتے ہیں، نانا نے ان کی پرورش کی، پھر اسی نے اس کو پالا، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ ان کی تعلیم پوری طرح مکمل نہیں ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہو گئی، جس سے غالب کی شادی ہوئی۔ اس کا نام امرا بیگم تھا، وہ ایک اعلیٰ خاندان تھا، وہاں اس کی شادی ہو گئی امرا بیگم سے۔ شادی کے کچھ عرص بعد غالب آگرہ سے دلی آ گئے، پھر وہ آگرہ سے دہلی آئے اور آخری دم تک یہی رہے، آخری دم تک یہی سکونت پذیر رہے۔ غالب کے آخری دن میں لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے، جو کہ اس کے زندگی کے آخری دن تھے۔ ان میں وہ اکثر بیمار رہتے تھے اور تکلیف میں گزرے وہ دن، اس کے آخری دن، لیکن ان کے مزاج کی جو شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی، مگر ان کی جو مزاج کی شوقین خیال کے تھے وہ برقرار رہے۔ غالب کا انتقال دہلی میں 1859 میں ہوا، پھر ان کا انتقال 1859 میں ہو جاتا ہے۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، اردو کے بڑے شاعر مانے جاتے تھے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے، فارسی شعر میں بھی ان کا مرتبہ اعلیٰ تھا۔ زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا۔ پھر لڑکپن اور جوانی کا جو دور تھا، بہت سا اردو میں انہوں نے کلام کیے، انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے۔ فارسی کلام ان کے بہت زیادہ تھے، اردو کے اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتی ہے، وہ اس چھوٹے سے دیوان میں جلوۂ گھر ہے۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتے ہیں۔ کائنات ہم دنیا کو کہتے ہیں۔ ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے اور جذبات کا کم۔ تاہم ان کی شاعری منظوم فلسفہ نہیں ہے، یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے۔ اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر ضرب المثل ہو گئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ شعر کس کے ہیں؟ غالب کے ہیں۔ زیادہ شعر کس نے لکھے ہیں؟ غالب نے۔ غالب نے اردو نثر نظم میں ایک الگ راہ نکالی، ایک الگ طریقے سے ایک الگ راہ نکالی ہے۔ راہ کس کو کہتے ہیں؟ راستہ کو۔ انہوں نے صرف اپنے دور کو متاثر کیا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہے گی، جو کہ آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ان سے فیض یاب ہوں گے۔ یہ تھا نوٹ غالب پر، یہ آپ کی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 132 پر ہے۔ آپ گھر میں کتاب کھولنا مہربانی کر کے، اور اس جو نوٹ ہے اس کو کاپی پر لکھنا اور اچھے سے پڑھنا۔ امید ہے آپ اس کو ضرور اپنی کاپی پر لکھو گے اور یاد بھی کرو گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، باقی وسلم۔